ارطغرل کون ہے؟ یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی، عثمان اول کے والد، ترک اوغوز کے سب سے بہادر قبیلے اور شاہ کائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمان کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اس کے بعد صلیبی قلعے آمانوس، جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اپنے والد سردار شاہ سلمان کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان استاد پیتروچو کو قتل کیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والا صلیبی کمانڈر تیتوہوش بھی قتل کیا گیا۔ اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کے یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائیوں گندوت سنگورتکین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کوپیک کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا دست و بازو تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ پہلی فتح ارطغرل غازی نے صلیبی قبضے میں موجود ہانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں بہت خوش تھے۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے تمام ریاستی امور ان کے سپرد کر دیے۔ اسی اثناء میں امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے کلیچ ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے خاکسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ دوسری طرف ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگا کر انہیں سلاخوں کے پیچھے بند کروا دیا، مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور ارطغرل غازی کو رہا کروایا۔ مگر اب سلطان کے بیٹے اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو وہ جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے اپنی ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا گیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگورتگین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعد الدین کو
جہنم واصل کر دیا۔ اب بھی سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت میں امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو الیچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اوکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سالہ امن معاہدہ بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کی فرمان کے مطابق انہوں نے بازنطینی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سوت جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔ معاہدے کے باوجود ان کو صلیبی شہنشاہ کی سازشوں کا سامنا تھا اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار پھر پرسوت کا رخ کر لیا تھا۔ پرسوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلطان عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال رہے گی۔ خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی اسپیشل تاکید پر بننے والی سیریز کو مسلمان دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں چیچنیا کے صدر رمضان سر فہرست ہیں۔ اس سیریز کا 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اسے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ مجھے اس سیریز میں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نظام الہی اور انصاف و عدل کے لیے اخلاص کے ساتھ تلوار بلند کرتا ہے تو چاہے پوری دنیا اور ان کے وسائل مد مقابل ہوں، پھر بھی فتح و کامرانی مسلمان کی ہوگی اور باطل کی مقدار میں شکست، ضلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔